Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے شکست خوردہ ذہنیت یا شکست خوردہ نفسیات۔ ناظرین، امت مسلمہ بہت بڑے بڑے حادثات سے گزری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک مشکل دور تھا، وہ مکی دور ہو یا مدنی دور ہو۔ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں اٹھائیں۔ اس کے بعد مدنی دور ہے تو اس میں غزوات سے بھرا ہوا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 27-28 جنگوں میں شمولیت کی، شرکت کی، اور 80 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری مشنز بھیجے۔ تو ایک پورا دور جو ہے مدنی دور، وہ جد و جہد کا دور ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے، وہ بھی مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مرتدین کے مسائل ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یا وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا پورا دور جو ہے ان مسائل کو نمٹانے میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ اور بہت سے مصائب آ رہے ہیں، جنگیں مسلط ہو رہی ہیں، سقوط بغداد ہے، خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو رہا ہے، یا صلیبی جنگیں ہیں کہ پورا یورپ جو ہے وہ اسلامی دنیا پر امڑ آتا ہے اور حملے کرتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، سقوط غرناطہ ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، یا آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ ہو جاتا ہے، آدھا ملک ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے مصائب جو ہیں، جو میں نے چیدہ ذکر کیے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گو کہ مسلمان میدان جنگ میں شکست کھا رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مایوسی کا شکار ہوں، یا نفسیاتی شکست کا یا روحانی شکست کا شکار ہوں، کیونکہ ہمیشہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو شکست خوردہ ذہنیت کو یا شکست خوردہ نفسیات کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو شکست خوردہ ذہنیت ہے، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے ہر بیماری کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کو بھی اگر ہم ایک بیماری کی طرح لیں تو اس کی کچھ علامات ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسے جملے سنیں گے کہ مثلاً آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں لوگوں کو معاشرے میں، محلے کی سطح پر بے شک بات کر لیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہے ہیں، بری بات کر رہے ہیں، تو آپ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ بعض لوگ قرآن مجید کی آیت ان پر جڑ دیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اس قسم کے جو جملے ہیں یہ اس شکست خوردہ ذہنیت کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا کام کرنے سے روک دیا جائے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم،
اگر کوئی شخص یوں کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے ہیں یا برباد ہو گئے ہیں تو وہ خود سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے. یعنی کہ یہ جملہ جو ہے بذات خود ایک شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے. تو یہ پہلی علامت ہے کہ ہم اس قسم کی باتیں سنتے ہیں، اس قسم کے جملے سنتے ہیں. دوسری علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے کاموں میں انتہائی غفلت برتتے ہیں. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر اس برائی کو کم از کم دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں محلے میں یا کہیں بھی، کوئی بھی برا کام دیکھیں تو ہم قریب سے گزر جاتے ہیں جیسے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط ہے، کیونکہ ہر شخص کا فرض ہے انفرادی طور پر کہ وہ برائی کو روکے، یا ہاتھ سے روکے اگر اس میں یہ طاقت ہے، یا زبان سے روکے، یا کم از کم یہ ہے کہ دل سے برا جانے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم بھی انہی کے ساتھ تباہ ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی مثال کے ساتھ جو اللہ کی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں ایسے ہے جیسے کچھ لوگوں نے ایک بحری جہاز کرائے پر لیا اور پھر قرعہ اندازی کی کہ کون اس کے بالائی جو منزل ہے اس پر بیٹھے گا اور کون جو زیری منزل ہے نیچے والی اس میں بیٹھے گا. تو کچھ لوگ اوپر بیٹھ گئے، کچھ لوگ نیچے بیٹھ گئے. اب جو پینے کا پانی تھا وہ اوپر تھا، تو نیچے والے جو لوگ تھے وہ پانی جب انہیں ضرورت ہوتی تھی تو اوپر جاتے اور پانی لے کر پھر نیچے آتے. تو نیچے والے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اگر ہم اپنے حصے میں ایک سوراخ کر لیں اور ہمیں پانی جو ہے وہ دستیاب ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے، اس سے ہم جو ہمارے بھائی اوپر ہیں انہیں ہم بار بار تکلیف نہیں دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے جو لوگ ہیں اوپر والی منزل میں، اگر یہ لوگ نیچے والے لوگوں کو یہ سوراخ کرنے دیں تو پورا جہاز ڈوب جائے گا اور نیچے والے اور اوپر والے سارے کے سارے لوگ ڈوب کر مر جائیں گے. لیکن اگر اوپر والے لوگ جو ہیں وہ نیچے والے لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہ سوراخ نہیں کرنے دیتے، تو پھر اوپر والے لوگ بھی بچ جائیں گے، نیچے والے لوگ بھی بچ جائیں گے. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو ایک ہی کشتی کا سوار گردانا ہے کہ جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو بد ہیں، برے ہیں، اور انہی کے ساتھ وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری جو ہیں اس سے عہدہ برا ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرتے ہیں اور جو معاشرے میں برائی دیکھتے ہیں اسے روکتے ہیں، تو پھر نہ یہ کہ وہ بچ جائیں گے بلکہ جو برے لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح ہوگی اور وہ بھی بچ جائیں گے. تو یہ جو دوسری علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو دینی کام ہیں، دین کی تبلیغ کے کام ہیں، اچھائی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا، یہ جو میجر کام ہے، اس سے امت غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اس کو انجام نہیں دے رہی. تیسری جو علامت ہے شکست خوردہ ذہنیت کی، وہ یہ ہے کہ اسلام کا ہم دفاع تو کرتے ہیں لیکن معذرت خواہانہ انداز میں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اسلام پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں، اسلام کو دہشت گرد مذہب کہا جاتا ہے، انتہا پسندی کا شکار کہا جاتا ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض ہوتا ہے، 4 شادیوں پر اعتراض ہوتا ہے، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ رکھنے کی ممانعت جو ہے اسلام میں اس پر اعتراض ہوتا ہے.
جو اسلام میں سزائیں ہیں، حدود ہیں، چور کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے، انہیں ظالمانہ سزائے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں اسلام پر، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں، ان الزامات کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ جواب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی معذرت کر رہا ہو، معذرت خواہانہ انداز میں کیا جاتا ہے، جیسے اسلام نعوذ باللہ کوئی ملزم ہو اور اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہو اور ہم اس کا دفاع کرنے پر مجبور ہوں، یعنی اسلام کو ہم اس طرح پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، ایک مثال میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں، بمشکل 30-31 سال ان کی عمر ہوگی، کہ رستم کے دربار میں آتے ہیں اور رستم ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں صحرا سے نکل کر آئے ہیں ہمارے ملک میں؟ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیں ایک مشن دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مشن دیا ہے کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں، انسانوں کو اس دنیا کے جو ظالمانہ نظام ہیں ان سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام میں داخل کریں، انسانوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا و آخرت کی کشادگی میں داخل کریں۔ وہ اتنے دبدبے سے یہ تقریر کرتے ہیں کہ رستم دبک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو۔ تو حضرت ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 3 دن ہے، صرف سوچو اور مجھے جواب دو۔ وہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ فائنل اتھارٹی تمہارے پاس ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ادنا غلام ہوں، لیکن ہم سب برابر ہیں، میں جو فیصلہ کروں گا وہ وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے خلیفہ کریں گے، تو اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ایک دبدبہ تھا، کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں تھا جو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ تو ناظرین، یہ جو علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ ایک مایوسی کی کیفیت پھیلائی جاتی ہے، ایک شکست خوردہ ذہنیت کی کیفیت پھیلائی جاتی ہے، یہ موجود تو ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ سوچ جو ہے پروان چڑھے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف واپس لوٹیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک رسی کہتا ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اس نے انسانوں کی طرف پھینک دیا ہے، اور فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف لوٹتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوگی، ایمان کی حمیت پیدا ہوگی، اور ہم کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوسری اہم جو بات ہے جو بطور علاج کے میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف سے جڑنا ہے، کہ ان کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا، جو دین کی غیرت تھی، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی ہمیں آج کمی محسوس ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال اسی کمی کا رونا رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسر ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، کہ میرے زمانے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے اسلاف سے دور کر دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کٹ آف کر دیا ہے، جمال مصطفیٰ سے میں بیگانہ ہو گیا ہوں، اجنبی ہو گیا ہوں۔ تو یہ اصل میں علاج ہے اس بیماری کا، شکست خوردہ ذہنیت کا، کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، سیرت طیبہ کی طرف لوٹیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، کس طرح ان کی جو پوری کی پوری زندگی تھی جہاد فی سبیل اللہ کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری دینی غیرت اور اسلامی حمیت ہمیں واپس لوٹا دے اور ہمیں اپنے راہ میں قبول فرما لے، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند رہو گے، اونچی شان والے رہو گے اگر تم مومن ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی